اب کرتے ہیں ہم 10ویں امام کا ذکر کشف الاسرار لا انتہائی تسلیم کردہ با علم الہی محبوب ترین اولاد احمدی امام ابو احسن علی نقی ابن محمد تقی کے صاحبزادے حضرت نقی یعنی حسن عسکری کے والد اور امام مہدی کے دادا۔ جب امام مہدی پہ آئیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے 10ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الفضل بنت خلیفہ مامون تھی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی چلا مامون کی بیٹی آپ کی والدہ تھی خلیفہ مامون۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں 15 ماہ ذی الحجہ 2010 ہجری کو ہوئی، یعنی 15 ذی الحجہ کی 210 ہجری کو ہوئی، 15 ذی الحجہ۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ماہ رجب 214 ہجری۔ آپ کا نام اسم مبارک اور کنیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام علی رضا سے مشابہ ہے، یعنی آپ کا نام اور کنیت جو ہے وہ مولا علی اور امام رضا سے ملتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو امام ابو الحسن ثانی کہتے ہیں۔ آپ کے القاب یعنی ٹائٹل نقی، ہادی، عسکری، ناصر، متوکل، فتاح اور مرتضی ہیں، یہ آپ کے ٹائٹلز۔ امام ابو الحسن علی نقی، جن کا نام پورا ہے ابو الحسن علی نقی، کی عمر اپنے والد بزرگوار کی وفات کے وقت 6 سال تھی۔ امام تقی جب ان کے والد کو زہر دیا گیا تو 7 سال کے تھے، اور ان کے والد کو جب زہر دیا گیا تو ان کی عمر 6 سال تھی۔ ہائے ہائے کیا ظلم ہوا! آپ کے والد کے ٹائم میں آپ کی عمر 6 سال تھی جب آپ کے والد کو زہر دیا گیا کہ آپ مسند امامت پر بیٹھے۔ 6 سال کی عمر پر، یہ 6 سال کی عمر میں امامت کی گدی پر بیٹھے۔ 6 سال کی عمر، آپ کے والد 7 سال کی عمر میں امامت کی گدی پر بیٹھے تھے حضرت تقی، اور حضرت نقی 6 سال کی عمر میں امامت کی گدی پر بیٹھے۔ دوستو 6 سال کی عمر میں امام بنے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں امام جو ہے بچے نہیں ہوتے، اولیاء بچے نہیں ہوتے، ابھی آپ سمجھ جاؤ گے دھیرے دھیرے۔ 6 سال کی عمر میں آپ مسند امامت پر بیٹھے۔ آپ سے اس قدر کرامات صادر ہوئے کہ دائرہ تحریر سے باہر ہے۔ اتنی کرامتیں آپ نے دکھائی کہ وہ لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ علوم لا متناہی، ایسے علم جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جو انفینیٹیو، وہ علوم لا منتہائی جو خانوادہ اہل بیت کو وہ علم جن کا کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں، انفینیٹیو، جو خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ علوم لا منتہائی جو خانوادہ اہل بیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچے تھے، امام وقت کو مسند امامت پر بیٹھتے ہی اپنے والد بزرگوار کی طرف سے منکشف ہو جاتے تھے۔ یعنی جو بھی امام مسند پہ بیٹھتا تھا، چاہے وہ 6 سال کا ہو یا 7 سال کا، سارے علم آٹومیٹیکلی ان کے سینے میں ڈال دیے جاتے تھے اور وہ کشف و کرامات دکھانا شروع کر دیتے تھے۔ حدیث پاک ہے الائمۃ من بعد اثنا عشرہ، حدیث کیا حدیث ہے؟ الائمۃ من بعد اثنا عشرہ، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق 12 پشت تک یہ سنت جاری رہی۔ حبیب السیر میں لکھا ہے کہ ایام صدی سنی میں، یعنی چھوٹی عمر میں،
امام نقی سے قسم قسم کے کرامات ظاہر ہونے لگے. کئی کراماتیں 6 سال کی عمر میں دکھانی شروع کر ظاہر ہونے لگی. تو تمام خلقت ان کی طرف متوجہ ہو. اب جب کراماتیں دیکھتی ہے پبلک تو بھاگتی ہے، چلو 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 کرامات ہوئی چلو. اس سے خلیفہ بغداد متوکل عباسی کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. اب جب یہ کراماتیں دکھانے لگے امام نقی، تو جو بادشاہ تھا اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ اب امت سمجھ جائے گی کہ یہی اس گدی کے صحیح حقدار ہیں، دنیا کی بادشاہت کے یہی صحیح حقدار ہیں. اور حقیقت میں دنیا میں بادشاہت کا حق جو ہے ظاہر اور باطن کا، وہ اہل بیت کو ہی ہے. مگر ظاہر میں تو پلٹتے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی بدلتے گئے. مگر باطنی بادشاہت آج بھی اہل بیت کے پاس ہے، جیسا کہ آپ غریب نواز کو دیکھ رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ خلیفہ عباسی متوکل کو یہ ڈر ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اس لیے اس نے حکم دیا کہ امام نقی کو مدینہ سے عراق بدر کر دیا جائے، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے اور عراق پہنچا دیا جائے. یہ کرامتیں مدینے میں ہو رہی، ان کو عراق بدر کر دیا جائے اور سرمن رائے میں کہ جو سامرا کے نام سے مشہور ہے رکھا جائے. بولو ان کو جو ہے پکڑو اور سامرا کے اندر انہیں قید کر دو، نظر بند کر دو، وہاں پر انہیں قید کر دو عراق. خورشید مدعا میرا پرجے شرف میں ہے، ایک ساتھی میرا کربلا میں ایک نجف میں ہے. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانے کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. اجمیر کاظمین خراسان سامرا، خورشید مدعا میرا پرجے شرف میں ہے، ایک ساتھی میرا کربلا میں ایک نجف میں. یہ وہی خراسان ہے. ابھی خراسان ہم لوگ جا رہے ہیں سامرا. آپ دیکھو بڑی پیاری جرنی ہوگی. جب سامرا ہوگے نا مزہ آ جائے گا آپ کو. یہیں سے میں آپ کو سامرا دکھاتا ہوں. جب حضرت امام اس وحشت قدہ میں پہنچے، سامرا کے قید خانے میں اس وحشت قدہ میں پہنچے، تو ان کے ایک محب نے کہ جس کا نام صالح بن سعید تھا، آپ کا ایک چاہنے والا تھا صالح بن سعید، امام صاحب سے عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمام امور میں آپ کے خاندان کو حقیر جانتے ہیں. یعنی یہ جو خلافت عباسیہ ہے یہ آپ کے خاندان کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس ویران منزل میں جگہ دی ہے آپ کو. اس ویران منزل میں، بالکل ویران جنگل کو یہاں پر آپ کو انہوں نے جگہ دی. انہوں نے فرمایا کہ اے ابن سعید، تو ابھی اس مقام میں ہے، یعنی عالم اسباب میں پھنسا ہوا ہے. کہا اے ابن سعید، تو عالم اسباب میں پھنسا ہوا ہے، تجھے باطن کے رازوں کو نہیں پتا، تو ظاہری چیزیں دیکھ رہا ہے، تجھے باطن کے بارے میں ابھی کچھ نہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا. اس ابن سعید نے دیکھا کہ فوراً اس مقام پر ہرے بھرے باغ، بہتی ہوئی نہریں اور بلند محل پیدا ہو گئے. وہ جو جنگل میں لے جا کے سامرا کے پٹکا تو کہا حضور یہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں خلافت عباسیہ والے، آپ کو جنگل میں پٹک دیا. آپ نے کہا کہ تو ابھی عالم اسباب میں ہے، تو ابھی دنیا داری میں ہے. اے سعید دیکھ، جیسی انگلی کا اشارہ کیا تو وہ نہریں، ندیاں، باغ، محلات پیدا ہو گئے. اب اندازہ لگاؤ کربلا کا. امام حسین کو جنگ کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی اور میسج تھا. بلند و بالا محل پیدا ہو گئے. یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا. حضرت امام نے فرمایا اے ابن سعید، ہم جہاں جائیں یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے لیے یہ کوئی ویران اور وحشت بھری منزل نہیں ہے. ہم جہاں چاہیں یہ سب ہمارے لیے ہوتا ہے. ہمارے لیے کوئی وحشت بھری، وحشت یعنی ہولناک، کوئی چیزیں نہیں ہیں. ہم جہاں چاہیں جو پیدا کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے یہ کوئی ویران اور وحشت بھری منزل نہیں ہے.
شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، دعا فرمائیں کہ لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ چند دنوں کے بعد اس کے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام صاحب کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ کوفہ کا قاضی مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 دن اور صبر کر۔ 3 دن کے بعد وہ قاضی ملازمت سے معزول ہو گیا، یعنی اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اس چیف جسٹس جو اس کو سزا دینے والا۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک بازیگر ہندوستان سے بغداد آیا اور خلیفہ متوکل کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہندوستان سے ایک جوگی گیا جو متوکل کے سامنے اپنے فن کا اپنی کرامتیں دکھا رہا تھا۔ ایک دن متوکل نے اس سے کہا کہ اگر تو ایسا شعبدہ دکھائے کہ جس سے امام علی بن محمد تقی شرمندہ ہو جائے تو 1000 دینار انعام دوں گا۔ تو ایسا کوئی کرامت دکھا، ایسا کوئی چمتکار دکھا کہ امام تقی شرمندہ ہو جائے، 1000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب امام تقی متوکل کی مجلس میں تشریف لے گئے، وہ بازیگر آیا اور امام صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر بازیگری کرنے لگا، وہی ہندوستان کا جوگی۔ حضرت امام نے جس قدر بے توجہ فرمائی وہ باز نہ آیا۔ آپ اس کی طرح توجہ نہیں دے رہے تھے مگر وہ کرتا ہی جا رہا تھا، شوق دے بازی۔ مجلس کے لوگوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ اب جب لوگوں نے ہنسنا شروع کیا تو حضرت امام نقی، تقی نہیں نقی، حضرت امام نقی یعنی 10ویں امام، یہ دیکھ کر امام صاحب کو غصہ آ گیا۔ اس مجلس میں ایک تصویر کدا تھا، یعنی فوٹوؤں کا چاروں طرف فوٹو لگے ہوئے تھے، تصویر کدا تھا جس پر شیر کی صورت کھینچی ہوئی تھی، جن میں شیر بنے ہوئے تھے، شیر الگ الگ شیر، لائن تصویریں لگی ہوئی تھی۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا تو امام صاحب نے شیر کی تصویر کو حکم دیا، شیر کے فوٹو کو حکم دیا کہ اس بازیگر کو پکڑ لو، اس ہندوستانی جادوگر کو پکڑ لو۔ کس کو کہا؟ شیر کی تصویر کو، شیر کے فوٹو کو کہا۔ چنانچہ وہ تصویر، اس تصویر سے شیر باہر نکلا اور شیر نے بازیگر پر ایک جسد لگائی اور پاؤں کے نیچے رون ڈالا۔ اس شیر نے بازیگر کو پکڑا، تصویر میں سے شیر باہر آیا، اس نے بازیگر کو پکڑا اور پیروں سے رون دیا۔ اب متوکل کی 12 بج گئے۔ خلیفہ متوکل نے عرض کیا کہ مہربانی فرما کر اس کی جان بچا لو۔ اے امام، اس کی جان بچا لو، یہ میرا مہمان ہے۔ اب پیروں میں گر گیا متوکل، ظالم بادشاہ، لیکن امام صاحب نہ مانے۔ امام صاحب نے اس کی بات نہیں مانی۔ شیر اس کو جان سے مار کر باہر چلا گیا، واپس تصویر میں نہیں گیا، اس کو جان سے مار کے باہر چلا گیا۔ یاد ہے نا غریب نواز نے مورتی سے کہا تھا انسان کی شکل میں آ جاؤ، گواہی دے کس کا دین سچا ہے۔ غریب نواز اولاد کس کی؟ وہ مورتی بول پڑی، انسان کی شکل میں آ گیا، حضور آپ کا دین سچا ہے۔ یہ اہل بیت ہے، اہل بیت۔ تصویروں میں سے، شیر کی تصویروں میں سے شیر کو زندہ باہر نکالتے ہیں اور پھر واپس تصویر میں نہیں جاتا، مار کے جنگل میں چلا جاؤ۔ بہت بڑی بات ہے دوستوں۔ اس کے بعد کسی نے اسے نہ دیکھا۔ آپ کا وصال سوموار کے دن آخری ماہ جمادی ثانی مہینہ تھا اور دن تھا سوموار، ماہ رجب کی 2 تاریخ 254 ہجری میں خلیفہ مستظر بن متوکل کے عہد حکومت میں ہوا۔ یہ جو ظالم بادشاہ تھا عباسیہ خلیفہ کا مستظر، اس نے آپ کو زہر دیا۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ مستظر نے امام معصوم کو زہر دیا
زہر دے کر ہلاک کیا اور سامرا میں دفن کرایا۔ آپ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی امامت کی جو مدت تھی، پیریڈ تھا، وہ تھا 33 سال، 33، 7 سال سے لے کر 40 سال تک امامت کی۔ اور چند آپ کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔